جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر MMS جلالی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے جانوروں کو سردی سے کیسے بچائیں۔ جب بھی سردی کا موسم آتا ہے تو اکثر فارمر جنہوں نے اپنے گھر میں کچھ بکریاں رکھی ہوتی ہیں وہ اس ڈر سے، اس خوف سے اپنی بکریاں سیل کر دیتے ہیں، بیمار ہو جائیں گی، سردی لگ جائے، ان کو نمونیا ہو جائے گا، اور نمونیا کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر کے اپنی بکریوں کو تندرست کر سکے، ان کو نمونیا سے بچا سکے، سردی سے بچا سکے۔ لیکن آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا دیسی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، جو آپ اپنی بکریوں کو استعمال کروا کر اپنی بکریوں کو سردی سے بچا سکتے ہیں، نمونیا، نزلہ، زکام سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اپنی بکریوں کو تندرست رکھ سکتے ہیں، اور ان کو چارہ بھی ہضم ہوگا اور موٹی تازی بھی رہیں گی۔ اگر جانور بیمار ہو جائے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا، کھانا پینا چھوڑ دے گا۔ لیکن ہمیشہ جب بھی جانور بیمار ہوتا ہے تو خاص طور پر فارمر کی، مالک کی لاپرواہی کی وجہ سے، بے دھیانی سے جانور بیمار ہوتا ہے۔ اگر فارمر، جب مالک اپنے جانور پر فل فوکس دے، فل دھیان رکھے تو وہ جانور بیمار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جب بکریوں کی، خاص طور جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جب سردی شروع ہوتی ہے ان کے لیے کافی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم احتیاط نہیں ان کے ساتھ برتیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے جانوروں کے باڑے سے نکالنا ہے، جب آپ نے دروازہ کھولنا ہے تو فوراً ان کو باہر نہیں آنے دینا۔ آپ نے پہلے دروازہ کھولنا ہے، اندر کی ہوا باہر آنے دینی ہے اور باہر کی ہوا اندر جانے دینی ہے، تاکہ کراسنگ ہو، تاکہ باہر کا اور اندر کمرے کا ماحول، جو باڑے کا ماحول ہے، وہ مطلب کہ ایک جیسا ہو جائے، نہ کہ اندر گرمی اور باہر سردی۔ جیسے ہی یکدم جانور باہر آئیں گے تو ان کو نمونیا ہو جائے گا، یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس کھرلی میں جو چارہ پڑا، رات کو پڑا ہوا ہے، وہ آپ نے اٹھا لینا ہے، وہ آپ نے ویسے نہیں پڑا رہنے دینا۔ اگر ویسے پڑا ہوگا، خاص طور اس موسم میں برسیم ہوتی ہے تو برسیم میں پہلے بھی پانی کی اتنی وافر مقدار ہوتی ہے، اگر رات کو اس کے اوپر شبنم پڑے گی یا برف جمی، کورا پڑے گا تو اس میں اور پانی مکس ہو جائے گا، اور جیسے جانور کھائے گا اور وہ ٹھنڈا ہوگا، پانی جمع ہوا ہوگا، جیسے جانور کھائے گا وہ اندر جا کے پھر وہ جم جائے گا۔ دوسرا، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی پڑا ہے تو وہ آپ نے خالی کرنا ہے، اس میں صاف پانی اور تازہ پانی بھرنا ہے، رات کا پڑا ہوا پانی آپ نے نکال دینا ہے۔ یہ تین آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کے ساتھ ایک آزمودہ نسخہ شیئر کرتے ہیں جس کو آپ استعمال کر کے اپنے جانور کو بیماری سے بچا سکتے ہیں، وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے 5-6 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ملاٹھی لینی ہے، سونف لینا ہے، اجوائن لینی ہے، اور السی لینی ہے، اور نسادر لینی ہے، اور یہ آپ نے تقریباً 25 گرام یہ چیزیں لینی ہیں۔ سونف، اجوائن، ملٹھی، نسادر، السی اور گڑ، اور یہ آپ نے تمام چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ 25 گرام آپ نے لینی ہیں، اور ایک بکری کی یہ ڈوز ہے، اور بکری کو آپ نے 3 سے 4 دن کے اندر اندر یہ کھلانی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بکریاں زیادہ ہیں، آپ کے فارم پر کافی زیادہ، ان چیزوں کو آپ ملٹیپلائی کر دیں۔ اگر 10 بکریاں ہیں تو 25 کو 10 کے ساتھ ضرب دے دیں، اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں، گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد 3-4 دن کے اندر اندر آپ اپنے جانوروں کو کھلائیں۔ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جانوروں کا بھی نمونیا نہیں ہوگا، سردی نہیں لگے گی، نزلہ زکام نہیں ہوگا، اور سردی سے ہمیشہ وہ بچے رہیں گے، اور ان کے اندر جو خوراک ہے، وہ ڈائجسٹ ہے، وہ ٹھیک رہے گی۔